آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام پاکستانی مسلمان یہ چاہیں گے پاک بھارت کشیدگی کی روشنی میں ہم جہاد اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہمارے خالق نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حالات میں ہمیں کیا ڈائریکشن دی ہے۔ دونوں طرف سے دعوے ہیں اور ان متضاد دعووں کی وجہ سے دنیا بھی تقسیم ہے۔ جنگ کے بادل ابھی منڈلا رہے ہیں، جنگ کا موسم ابر آلود ہے، مطلع صاف نہیں ہے۔ اسی لیے بہت ساری آراء ہیں لوگوں کی، اپنے اپنے تجزیے ہیں لوگوں کے۔ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ایک پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا مذہبی ذمہ داری ہے جو ہم ادا کریں۔ سب سے پہلے اسلام کی امن کی پالیسی کو سمجھنا ضروری ہے، پھر کہیں جا کر اسلام کی جنگی پالیسی ہم سمجھ سکیں گے۔ دیکھیں، ایک دعویٰ میں کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، آسمانی اور الہامی مذہب اپنا اصلاحی پروگرام لے کر دنیا میں آتا ہے امن کی چھاؤں میں، سلامتی کی چھتری میں۔ اسلام اس کا روٹ ورڈ سلم ہے، جس کا معنی ہی سلامتی ہے، جس کا معنی ہی امن ہے۔ خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام من الاسلام، سلامتی اسلام کا جز ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام سورہ حشر میں بیان ہوا ہے، السلام۔ اللہ رب العالمین کی ذات خود ہی سلامتی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کی تشریح کرتے ہوئے کہا، ان اللہ هو السلام، اللہ رب العالمین کی ذات اپنے اندر سلامتی رکھتی ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی جو ہدایت، اپنی جو رہنمائی قرآن کی شکل میں ہمیں دے رکھی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی کو، اپنی ہدایت کو سبل السلام کہا ہے، سلامتی کے راستے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت کے داعی بن کر ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور جس جنت کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعوت دی، ہمیں بلایا، سورہ یونس میں اس کا نام دار السلام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے اور وہاں اہل جنت کا جو کلچر بتایا ہے وہ پیس کلچر، الا قیلا سلاما سلاما، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، قول میں بھی سلامتی ہے، فعل میں بھی سلامتی ہے، سوچ اور فکر کے اندر بھی سلامتی ہے۔ میرا دعویٰ یاد رکھیے گا کہ آسمانی اور الہامی مذہب اپنا اصلاحی پروگرام لے کر دنیا میں آتا ہے امن کی چھاؤں میں، سلامتی کی چھتری میں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں نبوت
اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ جس مکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست سب سے پہلے اسلام کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس مکہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا بیت اللہ موجود ہے، جس میں اور جس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہہ رہا طاہر الکعبہ کہ کعبے کو ان بتوں سے پاک کرو، بلکہ اللہ رب العالمین ان حالات میں، ابتدائی حالات میں، ابتدائی زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دے رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اخلاق پر کام کرو، لوگوں کے کردار پر کام کرو، لوگوں کی سیرت پر کام کرو۔ ایک روایت ہے مسلم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یعطی، اللہ رب العالمین نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ نرمی یعنی پیسفل پالیسی ہو، پیس ایکٹیویزم ہو، امن میں اللہ تعالیٰ آپ کو محبتیں بھی دے گا، امن میں اللہ تعالیٰ آپ کو دوست بھی دے گا، امن میں اللہ تعالیٰ آپ کو کاروباری سرگرمیاں بھی دے گا، امن میں اللہ رب العالمین آپ کی فکری بالغی بھی ہونے دے گا، اور امن کے اندر، سلامتی کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کو موقع دے گا کہ وہ مثبت نفسیات میں زندگی گزاریں۔ لیکن اس کے مقابلے میں سختی ہو، جنگ زدہ ماحول ہو، تو وہ وہاں دوستی اور محبت دم توڑ جاتی ہے، وہاں کاروباری سرگرمیاں مان پڑ جاتی ہیں، وہاں لوگ منفی نفسیات کے اندر جیتے ہیں، اور وہاں فکر کو بالغی نہیں ملتی، وہاں شعور کو بالغی نہیں ملا کرتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا تھا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین شیئین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریخ میں جب بھی دو چیزوں کے درمیان انتخاب کا حق دیا گیا اختار ایسرہما، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں میں سے اس چیز کا انتخاب کیا جس میں آسانی تھی، جس میں سہولت تھی، جس میں لوگوں کے پاس موقع تھا، جس میں آگے بڑھنے کا چانس موجود تھا۔ صلح حدیبیہ ہم سب جانتے ہیں 6 ہجری میں ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ ہونے کے باوجود جنگ اختیار نہیں کی، بلکہ ایسی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو شرائط بظاہر عام دیکھنے والے کو نظر آتی تھی، دکھائی دیتی تھی کہ شاید مسلمان شکست خوردہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ آسان پالیسی کی طرف جایا کرتے تھے۔ پھر میرا دعویٰ یاد رکھیں کہ الہامی اور آسمانی مذہب اپنا اصلاحی پروگرام لے کر اترتا ہے امن کے سائے میں، سلامتی کی چھتری میں۔ آپ مطالعہ کریں سورہ مائدہ کا 5واں رکوع۔ سورہ مائدہ یہ سورہ حدیبیہ کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ صلح حدیبیہ ایسا معاہدہ عام پڑھنے والے کو دکھائی دے، نظر آئے کہ مسلمان شکست خوردہ ہو گئے، مسلمانوں نے سفید جھنڈی دکھا دی، مسلمانوں نے شکست تسلیم کر لی، ایسا معاہدہ۔ اس کا 5واں رکوع اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ حابیل اور قابیل کا واقعہ سنایا۔ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا۔ ہم سب جانتے ہیں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا، قابیل عدل اور حق کے راستے سے ہٹ گیا، قابیل ظلم اور عدوان کے راستے پر چلا۔ اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنانے کے بعد آگے کہا من اجل ذالک،
کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے جب بنی اسرائیل کو شریعت دی تو ان کی شریعت میں انہیں پابند کر دیا کہ تم کسی مقتول کا قصاص لوگے اور جماعتی سطح پر لوگے، گروہ کی سطح پر لوگے، چونکہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور ایک انسان کا بچاؤ کرنے والا پوری انسانیت کا بچاؤ کرنے والا ہے۔ بھائی ہم انسان جو دنیا کے اندر ہے، ہماری سرشت مختلف ہے، ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ کوئی قابل کی سرشت لے کر پیدا ہوا ہے، کوئی حابل کی سرشت لے کر پیدا ہوا ہے، کوئی حابل کی طرح بڑا معصوم ہے، خدا ترس بھی ہے، خدا پرست بھی ہے، اور کوئی قابل کی طرح ظالم بھی ہے، قابل کی طرح جنونی بھی ہے، اور قابل کی طرح خونی بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے احترام کو بتاتے ہوئے کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ ہے اسلام کی امن کی پالیسی۔ چونکہ اسلام اصلاحی پروگرام لے کر آتا ہے، اور اصلاحی پروگرام وہاں قابل عمل نہیں ہوتا جہاں جھگڑا ہو، جہاں فساد ہو، جہاں جنگ ہو۔ اسلام کی پہلی اور آخری خواہش یہی ہوتی ہے جس معاشرے میں اس کا اصلاحی پروگرام جاری و ساری ہے وہاں امن رہے، وہاں سلامتی رہے،